ہم سب لوگ جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری مثال ایک ایسے شخص کے جیسے ہے کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہے اور جو ایگزامینر ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس ہال میں کیا کرتا ہے، اور جیسے اس کے ایگزام کا ٹائم ختم ہوگا تو اس کے کیے کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارا جو امتحان ہے وہ کسی ریٹن پیپر کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہم سب کا جو امتحان ہے وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہوئے ہے۔ اچھا، اب اعمال جو ہوتے ہیں یعنی کہ ہم نے مختلف سچویشنز میں ہم نے کیسے پرفارم کرنا ہے، یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اور اس امتحان میں ہمارے اعمال ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ امتحان ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہمارا اعمال نامہ ہوتا ہے، جو ہماری آنسر شیٹ ہوتی ہے، اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو زندگی کے امتحانات ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشیاں دے کر ہوگا، اس کا ٹیسٹ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف سچویشنز بھیجتے ہیں، مختلف قسم کے احوال بھیجتے ہیں، اور جتنے بھی حال ہوتے ہیں ان تمام میں جو الٹیمیٹ ایم ہوتا ہے وہ اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیسا پرفارم کرے گا۔ اور یہ ٹیسٹ اصل میں وفاداریوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وفاداری ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو میرا بندہ ہے یہ مجھ سے کتنا وفادار ہے، کتنا لائل ہے۔ اچھا، آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو وفاداریاں ٹیسٹ کی جاتی ہیں تو وہ اچھے حالات میں ٹیسٹ نہیں ہوتی۔ اچھے حالات سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ اچھا اچھا چل رہا ہو، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہو، تو اس میں نہیں ٹیسٹ ہوتا ہے انسان، بلکہ انسان ٹیسٹ ان حالات میں ہوتا ہے کہ جب کچھ بھی اس کے مطابق نہیں چل رہا ہوتا، اور اس پہ کبھی ایموشنل پریشرز ہوتے ہیں، اس پہ کبھی فائنانشیل پریشرز ہوتے ہیں، کبھی فیملی پریشرز ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پریشرز ہوتے ہیں۔ تو وہ جو پریشرز ہوتے ہیں نا اس میں انسان ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے، آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلے خوف، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی زندگی میں خوف بھیجتے ہیں، اور دنیا میں جتنے انسان ہیں ان تمام پہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انداز میں خوف آتا ہے۔ خوف مختلف قسم کا ہوتا ہے کہ فلانا نقصان نہ ہو جائے، کبھی اس کا خوف ہوتا ہے، فلانا دور نہ ہو جائے اس کا خوف ہوتا ہے، مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں۔ تو پہلا ٹیسٹ جو ایک ہوتا ہے جو قرآن میں جو ترتیب دی گئی ہے وہ ہے خوف، بشیء من الخوف۔ تو اس لیے ہماری زندگی میں لازمی ایسے ٹیسٹ آئیں گے جس میں ہمارا خوف ٹیسٹ ہوگا، والجوع، اور جو دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھوک کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جو اچھا، یہاں پہ بھوک کے ٹیسٹ سے مراد آپ فائنانشیل پریشر کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ دور جو تھا وہ تو ویسے ہی صحابہ کے پاس مطلب کھانے کو کوئی اتنی لگژری آئٹمز نہیں ہوا کرتی تھی جیسے ہمارے اس دور میں، تو خیر بہت ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، وہاں پہ تو گنی چنی لمیٹڈ چیزیں اویلیبل ہوتی تھی، تو اکثر فاقے رہتے تھے وہاں پہ۔
تو اس لیے یہ جو فائنانشیل پریشر ہوتا ہے تو اس میں بھی انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے نا. مثال کے طور پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ حلال کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں کہ آپ اس میں حرام کی کمائی شامل کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ حرام کام کر لیں تو اس سے آپ زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں. یا اگر بینکس میں فکس ڈپازٹ رکھوا دیں اور وہاں سے سود آتا رہے، یہ بھی حرام کام ہے. تو اس طرح کے مختلف قسم کے حرام کاموں کی آپشنز انسان کیوں آپٹ کرتا ہے، کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے، کہیں مجھے میں بھوکا نہ رہ جاؤں، میں بھوکا نہ مر جاؤں. تو ایک جو فائنانشیل پریشر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بھی اپنے بندے کی وفاداری ٹیسٹ کرتے ہیں. ایک ٹیسٹ خوف کا ہوتا ہے، مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں، اور دوسرا فائنانشیل پریشر، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ دیکھتے ہیں کہ کیا میرے بندے پہ اگر یہ پریشر آئے تو کیا یہ میرے سے گلے شکوے کرتا ہے یا پھر بھی میرے رستے پر قائم رہتا ہے. والجوع ونقص من الاموال، اور جو مال ہے اس میں نقص، یعنی کہ جو بھی انسان کا مال ہوتا ہے، کبھی اس میں نقصان ہو گیا، کبھی بزنس میں نقصان ہو گیا، کبھی کسی چیز میں نقصان ہو گیا. آپ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں نقصان ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو نقصانات ہیں یہ بھی زندگی کا حصہ ہیں، یہ بھی آنے ہی آنے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کسی ایسے نقصان کے پریشر میں سے نہ گزرے، بلکہ اس کو گزرنا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ مختلف احوال حالات بھیجتے ہیں. تو اس لیے ونقص من الاموال، یہ بھی ہماری لائف میں کبھی نہ کبھی یہ فیز آتا ہے کہ مختلف چیزوں میں، کاموں میں نقصان ہو جاتا ہے. اب اس میں بھی اللہ اپنے بندے کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا میرا بندہ کہیں میرے اس ٹیسٹ میں پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے. پاس یا فیل ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ اس پہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے کتنے کما لیے زیادہ، اس پہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا اسٹیٹس کتنا بڑھ گیا، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے گاڑی کا نیا ماڈل لے لیے. یہ پاس فیل کا جو ٹیسٹ ہے وہ اصل میں اس بات کا ہوتا ہے کہ کیا ان حالات میں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دامن تو نہیں چھوڑا، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو، کیا آپ اللہ کو بھول تو نہیں گئے، کیا آپ نے ان یہ جو مختلف قسم کے خوف ہیں، کیا آپ نے ان سے ڈر کے کوئی ایسے کام جو کہ حرام ہیں کہیں آپ نے وہ تو نہیں شروع کر دیے. تو اس طرح کے مختلف یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے شریعت تو نہیں توڑی، آپ نے سنت تو نہیں توڑی، تو کتنا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لائل ہیں، کیا آپ نے دوسرے کو نقصانات تو نہیں پہنچائے. تو اس لیے ایک ٹیسٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کو نقصانات ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد والانفس، انفس میں کبھی کبھی انسان پہ اللہ تعالیٰ بیماریاں بھی بھیجتے ہیں. کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، بیماری بھی ایک ٹیسٹ کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ بیمار جب ہوا ہے تو کیا یہ مجھے بھول تو نہیں گیا، کیا یہ بیماری میں بھی اس نے مجھے یاد رکھا ہے کہ نہیں رکھا، یا اس نے واویلے تو نہیں شروع کر دیے کہ اور اس نے کہیں میرا رستہ تو نہیں چھوڑ دیا. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو نیک اعمال کی توفیق دی ہوتی ہے صحت میں، تو اللہ دیکھتے ہیں کہ کیا جب اس بندے پہ بیماری آتی ہے تو کیا یہ ان نیک اعمال میں خود کو لگائے رکھتا ہے، جاری رکھتا ہے، یا چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے مختلف قسم کے انسان کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اور وہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. تو اس لیے اکثر لوگ یہ ہوتا ہے بیمار ہوتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوے شروع کر دیتے ہیں. یہ شکوے نہیں کرنے ہوتے، یہ تو اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ایک ٹیسٹ جو ہے وہ والانفس کا ہے. پھر آگے والثمرات، اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اولاد بھی ہے. بہت سارے لوگ اولاد کے ذریعے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. وہ ٹیسٹ مختلف انداز کے ہوتے ہیں.
کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے، کیا اولاد کی تربیت صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، شریعت اور سنت کی مطابقت میں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا کبھی کبھی اولاد پہ مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان اپنے پہ تو پھر بھی بہت ساری چیزیں سہ لیتا ہے، لیکن اولاد پر نہیں سہ پاتا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اولاد سے انسان کو محبت بہت زیادہ ہوتی ہے نا، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان اولاد سے، تو اس لیے اولاد کے ذریعے بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی مختلف حالات سے اپنے بندے کو گزارتے ہیں۔ اچھا، اب ہم لوگ جو کہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو کسی نہ کسی جگہ، کسی نہ کسی انداز میں ہم لوگ ٹیسٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جو لوگ اس ٹیسٹ پر صبر کرتے ہیں اور قائم رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبری ہے۔ تو جو ٹیسٹ ہے ہمارا، وہ ساری زندگی یہ ٹیسٹ ہی ہے، ساری زندگی ہم آزمائے جائیں گے۔ تو اس میں کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا کی زندگی میں کسی ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ جائیں کہ جس میں پھر آپ یہ کہیں کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، یا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی مجھے پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، اس دنیا میں پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا الگوریدم ایسے ڈیزائن ہی نہیں کیا کہ آپ کو سکون، راحت اور مطلب آپ کو ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ایک مسئلے سے نکلتے ہیں تو کچھ عرصے بعد دوسرا مسئلہ آپ پہ تیار کھڑا ہوتا ہے، اس سے نکلتے ہیں تو تیسرا تیار کھڑا ہوتا ہے۔ ساری زندگی انسان، اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی ہے ہی ٹیسٹ۔ اب یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس ٹیسٹ میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں؟ ہم اس دنیا میں کیسے یعنی کہ اپنے اندر ایک لٹمس ٹیسٹ لگا کے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا بہت ایک زبردست اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ پہ کوئی حالات آئیں، کسی بھی قسم کے حالات آئیں، تو اس میں آپ یہ دیکھو کہ آپ کن چیزوں میں مبتلا ہو گئے، یعنی کہ کہیں آپ ایسی چیزوں میں مبتلا تو نہیں ہوئے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر دینے والی ہیں، یا آپ کا رجوع اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو رجوع ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو آپ نے اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے اپنا ایک سیلف ٹیسٹ یہ کرنا ہوتا ہے کہ اب یہ جو میرے پہ ٹف ٹائم ہے، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل ہے، کیا میرا رجوع اللہ تعالیٰ سے بڑھ گیا یا نہیں بڑھا؟ اگر تو بڑھ گیا تو 100% کامیاب ہے، اگر نہیں بڑھا تو پھر پریشانی کی بات ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان پہ ایک اور قسم کی آزمائش آتی ہے، اور وہ بھی بہت عجیب قسم کی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا میں ان پہ تکلیف نہیں آ رہی ہوتی، ان پہ راحتیں آ رہی ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ، یعنی کہ سمجھ لیں کہ جو جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہو رہا ہوتا ہے، نہ کوئی فائنینشیل ٹینشن، نہ کوئی ہیلتھ ٹینشن، نہ کسی اور قسم کی ٹینشن۔ تو وہ ایک ایسی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اور لیکن ان پہ جو آزمائش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، کیونکہ کوئی پریشانی نہیں نہ ہوتی، تو وہ اللہ، ان کا جو رجوع اللہ ہے نا، وہ کم ہو گیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو بظاہر جو ان کو دنیا کی کامیابیاں مل رہی ہیں، ان کو ایوارڈز مل رہے ہیں، ان کو سکسیس مل رہی ہے، اب یہ کوئی سکسیس نہیں ہے، یہ اصل میں یہ ایک ڈیلیوژن میں ہے، ایک دھوکے میں ہے، کہ بظاہر تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن اصل میں اچھا نہیں ہے۔ تو جیسے فرعون تھا، فرعون جو تھا وہ فرعون کیسے بنا؟ فرعون ایسے فرعون بنا تھا کہ اس کے پاس، اس کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ بادشاہ تھا، سب کچھ تھا اپنے پاس، تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی ہلکا سا سر میں درد بھی نہیں ہوا، کوئی مشکل نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اب نہیں ہوئی بظاہر تو دیکھنے میں دنیا کی چیزوں میں کامیاب اور سب کچھ تھا،
لیکن وہ جو تکلیف نہ آنے کا نقصان تھا، وہ نقصان یہ تھا کہ اس نے اپنے رب کی طرف رجوع ہی نہیں کیا اور اپنے آپ کو فرعون سمجھ بیٹھا۔ تو اس لیے آپ اپنا لازمی یہ محاسبہ کرتے رہیں، میں بھی اپنا یہ محاسبہ کرتا رہوں کہ دنیا میں ہم پہ ہر طرح کے حالات آنے، خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئے گا، سب کچھ چلتا رہے گا، لیکن ان تمام چیزوں کے چلنے کے ساتھ جو اینڈ پوائنٹ ہے، وہ جو کریکس ہے، جو ریزلٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا رجوع اللہ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا۔ بس دس از دا پوائنٹ۔ اگر آپ کو لگے کہ نہیں، آپ کا تعلق اللہ سے کمزور ہو رہا ہے، تو بظاہر وہ چاہے کامیابی ہے چاہے ناکامی ہے، وہ آپ کے لیے ایک وبال ہے جو بظاہر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسے حالات ہیں کہ جس میں آپ کو اب دنیا میں آپ کا ڈاؤن فال چل رہا ہے، دنیا کی چیزوں میں آپ، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان سب کچھ صحیح کر رہا ہوتا ہے بٹ پھر بھی کچھ اس کے مطابق نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن آپ کا رجوع اللہ بڑھ رہا ہے، تو پھر پریشان نہ ہو، پھر آپ قائم رہیں۔ تھوڑے عرصے بعد حالات بدل جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، تِلْکَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ پہ خوشی ہوتی ہے اور کسی اور پر غم ہوتا ہے، اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ پہ بہت غم ہے اور دوسرے پہ خوشی ہے، اور اسی طرح کبھی تیسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایک لائف سکیم ہے جو کہ چل رہی ہے، تو اس لیے آپ ہمیشہ اس کا پارٹ رہیں گے۔ جب تک زندگی ہے تب تک یہ ٹیسٹ جاری رہے گا مختلف انداز سے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا جو لوگ دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، دین پر چل رہے ہوتے ہیں، تو جیسے جیسے زندگی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ان کا جو رجوع اللہ ہے، اللہ سے تعلق ہے، وہ مزید بڑھتا جاتا ہے، مزید زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ اپنے ٹیسٹ میں صحیح چل رہے ہیں۔ تو اس لیے جو کامیابی اور ناکامی کے پیرامیٹرز یہ نہیں ہیں کہ دنیا کی سکسیس کیا ہے، بلکہ کامیابی اور ناکامی کے پیرامیٹرز یہ ہیں کہ آپ کو پریشانی آئی ہے یا خوشی آئی ہے۔ دیکھیں دو ہی چیزیں نا، یا بہت خوشی ہوگی، آپ کو اچھے معاملات ہوں گے، یا پھر پریشانی ہوگی۔ تو ان دونوں معاملات میں آپ کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، جو اتباع سنت اور اتباع شریعت ہے، وہ کیسی ہے، اس پہ چیک ہوگا۔ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھ لیں، سیرت مبارکہ میں دیکھ لیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بھی مختلف حالات خوشی کے بھی آتے ہیں اور غمی کے بھی آتے ہیں، غم کے بھی آتے ہیں۔ تو دونوں میں ہی آپ کو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجوع اللہ فرماتے ہیں۔ اگر کوئی خوشی کا موقع ہے، عید ہے، تو اس میں بھی نوافل ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی مشکل وقت ہے، کوئی غزوہ بدر ہونے لگی ہے، تو اس سے پہلے بھی نوافل پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد طلب کرو، بالصبری، صبر کے ساتھ۔ اب یہ صبر کون سا ہے؟ یہ صبر یہ ہے کہ آپ پہ جیسے بھی حالات ہیں، آپ اپنے رستے پر جو دین کا کام، جو جس پر آپ چل رہے ہیں، اتباع سنت میں، اتباع شریعت میں جو آپ چل رہے ہیں، بس آپ اس پہ قائم رہیں، اس پر جمے رہیں۔ یہ ہے صبر، والصلاۃ، اور نماز۔ تو یعنی کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میرے بندو جب پریشانی آئے تو یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے ذریعے ہیلپ مانگنا، اس کے ذریعے مدد مانگنا۔ دیکھیں نا، مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے نا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ اب آپ کے والد صاحب ہوں، وہ آپ کو کہیں کہ بیٹا اگر تم یہ فلانا معاملہ ہے، یہ کام کرواؤ، اگر پریشانی ہو تو مجھے کال کر دینا، میں مسئلہ حل کر دوں گا۔ تو آپ کو اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے، آپ اپنے فادر کو کال کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اور اللہ ہی نے آزمائشیں بھیجنی ہے یہاں پہ۔
آزمائش بھیجنے والے بھی اللہ ہیں، آزمائش سے نکالنے والے بھی اللہ ہیں، اس پہ اجر دینے والے بھی اللہ ہیں، اور مدد لینے کا طریقہ سکھانے والے بھی اللہ ہیں، اور مدد دینے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ تو پھر مسئلہ کتنا آسان ہو گیا نا، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو جب پریشان ہو تو ان دو چیزوں کے لیے سے ہیلپ مانگنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں یہ دو چیزیں فرمائی ہیں؟ اللہ نے یہ اس لیے فرمائی ہیں کیونکہ اللہ نے اس کے ذریعے اپنے بندوں کو نجات دینی ہے، اس کو پریشانی سے نکالنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر اللہ نے آپ کی ہیلپ نہ کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے کہ ان چیزوں سے مدد مانگو؟ تو دیکھیں نا، اگر اللہ نے مدد کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ میرے بندو ان چیزوں سے مدد مانگو۔ تو اس لیے استقامت کے ساتھ دین پر چلتے رہنا اور نماز قائم رکھنا، تو یہ وہ دو چیزیں ایسی، جی ہیلو آواز آ رہی ہے جی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اس لیے صحابہ کی لائف میں دیکھ لیں، پریشانیاں صحابہ کی لائف میں بھی رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ انبیاء علیہ السلام سٹارٹ ہو جانا، تو کون سے نبی ایسے ہیں کہ جن کی زندگی بڑی سموتھلی گزری ہو؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے، ہر کوئی مختلف قسم کے ٹرائل سے، پریشانیوں سے گزرتے رہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھ لینا، تو کون سی ایسی مشکل ہے، پریشانی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں نہیں آئی؟ ہر طرح کی آزمائشیں پیک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہیں، اور اسی لیے آئی نا تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی میرے نبی جو تھے نا وہ تو خیر بہت سکون والی زندگی گزار گئے، پریشانی تو ہمیں ہوئی ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کی لائف میں دیکھ لیں تو وہ بھی مشکلات سے، پریشانیوں سے گزرے ہیں، ساری زندگی ٹیسٹ چلتا رہتا ہے۔ پھر آپ تابعین کو دیکھ لیں، آپ چاروں ائمہ کو دیکھ لیں، ان کی لائف پڑھ لیں تو آپ دیکھیں بڑے بڑے مشکل حالات سے گزرے ہیں، جن کا نام آج لوگ اتنے احترام سے لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی ذاتی زندگی دیکھیں تو بڑے بڑے مجاہدوں سے گزری ہے۔ پھر اسی طرح جتنے محدثین ہیں، آپ امام بخاری رحم اللہ ان کی لائف پڑھ لیں، آخری زندگی میں ان کو اپنے علاقے سے بھی نکال دیا گیا، اپنے شہر سے نکال دیا گیا، اور زمین تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے دعا کیا اللہ اپنی زمین، تیری زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی، اب تو مجھے اٹھا لے۔ مطلب اتنی مشکلات سے گزرے، اور یہ کون لوگ ہیں جو کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ آج بھی لوگ ان کا، پوری امت ان کا نام احترام سے لیتی ہے۔ تو کیسی پریشانیوں سے گزرے ہیں لوگ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی پریشانی، دنیا کی آزمائش، یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ جس پہ چیک کیا جاتا ہے کہ بندہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک امام ایسے بھی گزرے کہ ساری زندگی ایک ایسی کوٹھڑی میں بند رکھا گیا کہ سیدھی طرح کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، کئی سال اس کوٹھڑی میں بند رکھا۔ اور اس طرح کے مختلف حالات جو امت میں آپ پڑھتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کیوں ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ کیسی کیسی مشکلات آئیں، آپ دیکھ لیں۔ تو یہ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ بندوں پر مشکل حالات آتے ہی آتے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں آپ ان سے بچ نہیں سکتے، یہ حالات آئیں گے۔ تو حل کیا ہے؟ حل سمپل یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی ول کو اور اپنی چیزوں کو اللہ کے حوالے رکھیں کہ یا اللہ میرے پہ جیسے بھی حالات ہوں تو اللہ میں تیرا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو اپنی وفاداری اللہ تعالیٰ کو ثابت رکھیں۔ جب آپ اپنی وفاداری اللہ تعالیٰ پر ثابت رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے، تو پھر وبشر الصابرین ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں، راحتیں فرماتے ہیں، اور آخرت میں تو ہیں ہی ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو بار بار سوچنا کہ وی آر بینگ ٹیسٹڈ، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو نا صراط مستقیم پر قائم رکھتی ہے، اور اس کو نا اس دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اکثر ایک دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ
دلوں میں ہدایت کا نور داخل فرما دے، ہدایت کا نور داخل فرما دے۔ تو ایک دفعہ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ یہ جو ہدایت کا نور ہے، جب کسی کے دل میں ہدایت کا نور آ جاتا ہے تو اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ یعنی کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے اندر ہدایت کا نور آ گیا ہے یا نہیں آیا، یا میرے اندر ہدایت کا نور آ گیا ہے یا نہیں آیا؟ اب یہ کوئی ایسی لائٹ تو ہے نہیں کہ ہم دیکھیں کہ اچھا یار اس کے اندر جو ہے نا یہ لائٹ جل رہی ہے مطلب ہدایت کا نور، ایسا تو ہے نہیں۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے کہ بھئی یہ ہدایت کا نور آ گیا یا نہیں آیا؟ تو حضرت جی اس پہ فرمانے لگے کہ بیٹا اس میں ہوتا ہی ہے کہ جب جس کے دل میں ہدایت کا نور آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اس دنیا کی حقیقت کھول دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت اس پہ کھل جاتی ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت یہی ہے that we are being tested in this دنیا، جہاں پہ جو بھی حال ہے، چاہے خوشی کا ہے چاہے غم کا ہے، یہ بدل جانے والا ہے۔ آپ پہ کوئی بھی حال، اگر آپ کوئی کسی بہت غم میں ہے نا، کوئی بہت پریشانی ہے آپ پہ، تو آپ پریشان نہ ہو، یہ حال آپ پہ سے گزر جانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ساری زندگی ایک چیز سے ٹیسٹ نہیں کرنا۔ تو اس لیے یہ جو حالات ہیں یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا رجوع جو ہے وہ چیک کرتے رہنا کہ کہیں میں اللہ سے دور تو نہیں ہو رہا۔ اگر دور ہو گئے تو ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، لیکن اگر مشکل حالات میں بھی قائم رہے تو پھر وبشر الصابرین ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کی قومیں تھیں، ان کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا، اور جب وہ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے تھے تو ان پر عذاب بھیج دیا جاتا تھا، ان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ آپ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت قبول نہیں کی اور اپنے گناہوں پر قائم رہے، تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ تو ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ میں نے دعوت تو دی ہے اور دعوت دینے کا حق ادا کر دیا، لیکن یہ لوگ مان نہیں رہے، تو اب یہ چونکہ مان نہیں رہے تو اب تو ان پہ عذاب ہی آئے گا۔ تو ہوا یہ کہ وہ وہاں سے نکل پڑے، اور دوسری طرف وہ جو قوم تھی اس نے جو تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ تو اب جب وہ توبہ کر لی تو عذاب جو تھا وہ ٹل گیا۔ تو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مقصد عذاب دینے کا یا عذاب بھیجنے کا مقصد کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ مقصد یہ ہے کہ قوموں کو بس عذاب دے کے ختم کر دو، بلکہ ایسا نہیں تھا۔ جو لوگ رجوع کر لیتے تھے تو ان پر سے عذاب ٹل جاتے تھے۔ اچھا، دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام پہ ایک آزمائش آ گئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب جب مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو مچھلی کے پیٹ میں بھی وہ اب چونکہ حالات میں پھنس گئے، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ایک دعا سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی ہے، پڑھتے رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی مختلف قسم کے حالات رہتے ہیں، کوئی مقدموں میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی رشتوں کی پریشانیوں میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی فائنینشیل پریشر میں پھنسا ہے، کوئی کسی چیز میں پھنسا ہے۔ کیونکہ آج کل جتنے لوگ بھی ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہیے کہ استغفار کریں، کیونکہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو رجوع ہے نا وہ بڑھا رہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حالات کے پیٹ سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو اب استغفار کی کثرت ہے، اس کو کرنے سے، اب استغفار کیا ہے؟ بیسیکلی استغفار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رجوع ہے نا۔ رجوع کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈاؤن کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی
دوسری طرف اپنی خطاؤں کو مانتے ہیں، یہی استغفار ہے نا. تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور آپ ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا رجوع بڑھ گیا. تو اس لیے استغفار کی کثرت جو ہے یہ لازمی کرتے رہنا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں خبریں چل رہی تھیں کہ طوفان آ رہا ہے، وائپر جو ہے سائیکلون آ رہا ہے. تو بہرحال بہت کافی لوگ جو استغفار بھی کرتے رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طوفان کو ٹال دیا. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جو ہے نا یہ کسی ولی نے کی کرامت ظاہر ہو گئی. کسی نے کہا کہ بھئی یہ جو کئی جو بہت ہی کوئی لاجیکل قسم کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ سمندروں کے آگے چونکہ یہ کچھ ایسی والز بنائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے طوفان ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. دیکھیں یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں نا یہ اسباب ہوتی ہیں. اگر کسی ولی کی کرامت بھی ہے تو کرامت اس ولی کے اختیار میں کہاں ہوتی ہے. وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ہو سکتی ہے، کوئی ولی خود سے تو نہیں کرامت ظاہر کر سکتا. یہ تو اللہ کا اگر کچھ ایسا بھی ہے، اگر کچھ ایسا بھی ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اپنا عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رکھنا چاہیے کہ تمام چیزیں کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. تو اگر وہ جو اس کے سائنٹیفک ریزنز نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ بھئی اگر یہ سبب بنا بھی ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سبب بنتا ہے. جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو اس سارے کے سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر ساری دنیا منہ تکتی رہتی ہے. کرونا میں تو خیر ہم نے دیکھ ہی لیا تھا کہ کیا ہوا تھا، پوری دنیا بلاک ہو گئی تھی. تو وہ تو اس وجہ سے ہی جو مختلف قسم کے حالات آتے ہیں، چاہے وہ انفرادی زندگی میں سائیکلونز ہوں کہ جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں یا اجتماعی زندگی پر ہوں، تو حل جو ہے وہ استغفار ہے، وے آؤٹ جو ہے وہ استغفار ہے. تو اب جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں ان کو شرم آتی ہے اور وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ سے محبت کی وجہ سے وہ کچھ غلط کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بھئی اگر میں نے یہ کام کیا تو کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو یہی تقوی ہے نا. تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، استغفار بھی تو تقوی ہی ہے نا کہ انسان اللہ سے رجوع اختیار کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں. مخرج کا مطلب کیا ہے؟ ایگزٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سیف ایگزٹ فراہم کرتے ہیں، سیف پیسج فراہم کرتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی ایسی بلڈنگز ہوتی ہیں کہ ایک نا اس کی مین انٹرنس ہوتی ہے جہاں سے سارے لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں، اور اگر کچھ ایمرجنسی ہو جائے، کوئی آگ لگ جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ جو بلڈنگز ہوتی ہیں بڑی بڑی، ان کے پیچھے کوئی ایسی سٹیئرز بنائی ہوتی ہیں جس کو ایمرجنسی ایگزٹ لکھا ہوتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں تو یہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے، یہاں سے باہر نکل جاؤ تاکہ تم نقصان سے بچ جاؤ. تو ہمارے لیے جو ایمرجنسی ایگزٹ ہے وہ استغفار ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں نازل فرما دیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے مال کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ باغات دیں گے اور نہریں دیں گے. تو یہ جو تمام چیزیں، تمام وعدے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، یہ استغفار کے ساتھ ہیں. انسان استغفار کرتا رہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہماری لائف میں کبھی ایک جس کو کہتے ہیں نا اسٹریٹ لائف نہیں ہوگی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیلنج ہماری لائف میں رہے گا. اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو لوگ پڑھتے ہیں، اپنی ایجوکیشن میں جاتے ہیں، اور جنہوں نے مثال کے طور پہ اگر کسی نے پی ایچ ڈی کرنی تو وہ ساری مطلب وہ
16 ایئر آف ایجوکیشن، 18 ایئر آف ایجوکیشن، اور اس کے بعد بھی جب تک پی ایچ ڈی نہیں ہوتی تو وہ پڑھتا ہی رہتا ہے نا. اور جو لوگ مسلسل پڑھتے رہتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ اپنے کریئر کو اوپر لے جاتے ہیں. تو یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب 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 آپ جب تک آپ کی زندگی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی مختلف ٹیسٹ آپ پر بھیجتے رہیں گے، اور جتنا زیادہ آپ ٹیسٹ پاس کریں گے اتنے درجات آپ کے بلند ہوتے رہیں گے. جیسے ایجوکیشن میں ہوتا ہے نا، جتنے زیادہ آپ ٹیسٹ دیتے ہیں، جتنے پیپرز ایگزامز پاس کرتے ہیں، اتنی ہی آپ کی ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے. تو اسی طرح سے آپ کے درجات بھی بڑھتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقربین میں آپ شامل ہوتے رہتے ہیں. تو جیسے ایک صحابی آئے نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت شدید محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آزمائشوں کے لیے اور پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ول بی ٹیسٹڈ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں اس طرح سے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے اتنا بڑا انعام بھی ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں امت کے اندر جتنے لوگ اللہ کے جتنے مقربین ہیں، سب سے زیادہ وہی ٹیسٹ کیے گئے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا، پھر فرمایا کہ انبیاء میں بھی سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ٹیسٹ ہر ایک کا ہوتا ہے اور ہر ایک کا چلتا رہتا ہے. تو اب اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی، اس میں بات صرف اپنے اعمال کو دیکھنے کی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے کے حوالے خود کو کر دینے کی ہوتی ہے. جو بھی ہو جائے اللہ مالک ہے. جب آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دیں گے تو پھر جس طرح کے بھی حالات ہوں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. دیکھیں نا، وہ جیسے بہلول تھے، تو ایک بہلول کوئی پکڑ کے نا دربار میں لے گیا اور کہا کہ دیکھیں یہ تو کفر کر رہا ہے. انہوں نے پوچھا کیا کہتے ہو؟ بہلول نے کہا یہ سورج بھی میری مرضی سے نکلتا ہے، یہ چاند بھی میری مرضی سے نکلتا ہے. تو انہوں نے کہا بہلول یہ تو شرک کیا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ختم کر دیا. اب چونکہ اللہ کی مرضی سے سورج بھی نکلتا ہے اور چاند بھی نکلتا ہے، تو گویا میری مرضی سے سورج اور چاند نکلتا ہے. تو مقصد یہ کہ اپنی ول کو اور اپنے ارادوں کو، اپنی ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سبمٹ کر دینا، یہی تو تسلیم ہے. اسلام کا مطلب خود کو تسلیم کرنا ہی تو ہے، اور یہ ہے اصل میں وہ تسلیم کہ اپنی ول کو، اپنی ایموشنز کو، اپنی خواہشات کو، ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیں. اپنے دل کی کیفیات کو جب آپ یہ تابع کر دیں گے تو پھر وبشر الصابرین، تو پھر آپ کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اپنے مقربین میں شامل فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی فرمائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا سچا تعلق، سچی نسبت نصیب فرمائے.